الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أما بعد عزیز سامعین کرام، یہ سورہ الصف کہ آیت کریمہ 4 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنی محبت کے پیمانے کو بیان فرمایا کہ اللہ جل شانہ کن صاحبین سے محبت فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ موضوع تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس موضوع پر یہ آیت کریمہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یقیناً اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں۔ کن سے محبت فرماتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو اللہ جل شانہ کی راہ میں لڑتے ہیں، صفاً منظم ہو کر، صف بستہ ہو کر، اتفاق سے، کأنہم بنیان مرصوص، گویا یہ اس طرح ہیں جیسا کوئی سیسا پلائی دیوار اہن ہو، ایک ایسی بلڈنگ یا عمارت جو آپس میں اینٹوں سے اتنی مضبوطی سے جڑی ہو کہ جس کے اینٹوں میں سیسا ڈالا گیا ہو اور وہ کسی طرح بھی نہ ٹوٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں لڑنے والے لیکن اتفاق سے منظم لوگوں کے بارے میں یہ بتلا دیا، وہ ایسے ہیں کہ کأنہم بنیان مرصوص۔ عزیز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ دنوں میں یہ معاملہ ہوا کہ ہندوستان نے پاکستان کی خود مختاری پہ حملہ کیا، اسلام کے شعار مساجد کو نشانہ بنایا، قرآن مجید جیسی مقدس کتاب کو انہوں نے شہید کیا، معصوم بچوں اور بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا اور کلیم یہ کیا کہ یہ جی دہشت گرد تھے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی اور مساجد بھی یہ معسکر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں، شہروں کے اندر ٹریننگ سنٹر ہوتے بھی نہیں ہیں۔ شہر کے اندر ٹریننگ سنٹر کون بناتا ہے؟ یہ تو ساری عمارتیں شہروں میں تھیں۔ مظفر آباد میں مرید کے تو جی ٹی روڈ کا ایک مصروف ترین شہر ہے، اسی طرح یہاں بہاولپور میں، تو شہروں کے اندر کون ٹریننگ کیمپ بناتا ہے؟ تو اصل میں ان کی یہ نفرت تھی اسلام سے اور پاکستان سے، تو وہ بہار کے الیکشن جیتنا چاہتے تھے۔ مسلمانوں نے پھر اس کا بڑی خوبصورتی سے جواب دیا، جہاں وہ صبر کرنا تھا انہوں نے صبر کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ کون کھڑا تھا؟ پاکستان اللہ کی مدد سے، ایمان کی طاقت سے، انہوں نے ہندوستان جیسا جو معاشی طور پر جو ہر طرح سے ایک بڑا ملک، اس کو ناک و چنے چبوا دیا۔ تو یہ ایک معجزہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمارے ساتھ نصرت بھی ہے، اور یہ وعدہ بھی ہے کہ دنیا کے صرف 2 ملک مذہب کے نام پہ وجود میں آئے ہیں۔ ایک ملک پاکستان ہے جو مذہب کی بنا پر بنایا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسرا ملک ہے اسرائیل۔ ہم تو اسے ملک بھی نہیں مانتے، کوئی وہ ملک شلک نہیں ہے، نہ ہم اسے کبھی مانیں گے۔ وہ تو ایک مقبوضہ جگہ ہے جہاں پہ یہودی آ کے بیٹھ گئے ہیں، وہ فلسطین ہے، وہ ارض الانبیاء ہے۔ تو یہ ان کا ڈرامہ ہے۔ تو ہم تو یہ بھی نہیں مانتے کہ یہ ملک ہے، یہ تو ایک مقبوضہ جگہ ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں یہ بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں کہ امریکہ بھی ان کے ساتھ تھا، اسرائیل بھی ان کے ساتھ تھا، آسٹریلیا اور یورپی تمام طاقتیں ان کے ساتھ تھیں۔ پاکستان کو فون شون کبھی کوئی کر لیتا اسلامی ملک تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ بھئی یہ ایک ہمارا ہی بھائی ہے۔ لیکن الحمدللہ جیسے ہی انہوں نے آپریشن جو ہے وہ بنیان مرصوص جو ہے رکھا، اس کے 1 گھنٹے کے اندر اتنا بڑا ملک جو ہے وہ زمین بوز ہو گیا۔ اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے، اس سے بھی زیادہ وہ اس کو بے حال کر سکتے تھے، لیکن چونکہ ہماری ایک پالیسی ہے
تو ظاہر ہے کہ وہ آرمی زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اب عوام تو یہی کہتے ہیں کہ آپ ایٹم بم بھی چلا دیں، لیکن اب عوام کو اس کے نتائج کا تو نہیں پتہ نا۔ وہ زمین تو 100 سال کے لیے بنجر ہو جائے گی، پھر ہمارا ان کے ساتھ اس طرح سے ہے، ساری ہوائیں ادھر سے ادھر آتی ہیں، کتنے لوگوں کا جانی نقصان اور مالی نقصان، اور ویسے بھی اس خطے کی زمین کا نقصان۔ تو وہ ہمارے پاس آپشن ہے، وہ تو اس وقت ہے جب ہم نہیں تو یہ بھی نہیں، لیکن ہم اس کے بغیر بھی ان کا اچھی طرح بندوبست کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک عرصے بعد عربوں نے جس طرح خوشی کا اظہار کیا، یہ صرف پاکستان کی فتح نہیں، یہ امت مسلمہ کی فتح ہے۔ عربوں کا وہ باتیں مشہور تھی نا، یہ میسج بھی مشہور ہوئے تھے، ٹرانسلیٹ بھی اردو میں تھے، کہ انہوں نے کہا جب بھی خبر سنتے تھے مسلمان مار کھاتے تھے، تو اب یہ کتنے عرصے بعد خبر سنی ہے کہ مسلمانوں نے بھی کسی کو مارا ہے، مسلمان بھی ناقابل تسخیر ہو گئے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو بنایا ہے، اور انشاءاللہ یہ ملک جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر ظاہر ہے کہ سازشیں اندرونی خارجی یہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن ہمیں مثبت سوچنی ہے۔ تو انشاءاللہ بھئی ہمیں جس طرح عوام کو پتہ ہے نا ہمارے دشمن کون ہیں، اسی طرح افواج کو بھی پتہ ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے کہ کون کون ہمارا دشمن ہے، صرف آپ کو نہیں پتہ، اور سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان نے محدود بجٹ کے ساتھ اور یہ ثابت کر دیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ انڈیا کی ایئر فورس کا جتنا بجٹ ہے وہ پاکستان پورے کا بھی اتنا بجٹ نہیں ہے، لیکن صرف آدھے گھنٹے کے اندر وہ سارا بجٹ زیرو ہو گیا، اور آپ کے سامنے وہ کھڑا ہے۔ کسی عوام کو فکر تھی کہ جتنے مرضی یہ کر رہے تھے، کوئی کو خوف تھا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پاکستان فوج کھڑی ہے، اللہ پہ بھی امید تھی، اور مسلمان ویسے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ تو آپ نے ان کے منظر دیکھے، حالانکہ دوسرے ممالک میں جنگ کا نام ہونا تھا، آدھی عوام نکل جاتی ہے کہ بھئی ہم نہیں رہتے۔ ابھی یہ جہاں یوکرائن کی جنگ ہوئی ہے تو کتنا یوکرینی لوگ ترکی میں پتہ نہیں کہاں کہاں آباد ہو گئے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ اسرائیل کے جب ٹائٹ ہوتے ہیں حالات وہ نکل جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے اندر حوصلہ بھی ہے، بہادری بھی ہے، جرأت بھی ہے، اور جب ایمان ہو تو پھر بڑی صلاحیتیں نمودار ہو جاتی ہیں۔ عزیز سامعین کرام، آپ نے دیکھا تو سب سے پہلے تو اس کی جو ہے فتح کی سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتح عطا فرمائی۔ یہ پاکستان کی بھی فتح ہے، یہ امت مسلمہ کی بھی فتح ہے، یہ کسی چند لوگوں کی فتح نہیں ہے۔ بعض سازشی عناصر جی چائنا کی وجہ سے فتح ہوئی ہے، تو چائنا نہ ہوتا پھر فتح نہیں ہونی تھی، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ یہ کسی خاص ہتھیار کی وجہ سے فتح نہیں ہوئی۔ پاکستان نے تو جہاز بھی وہ اڑائے ہیں، J-10 جو تھا وہ 2003 کا جہاز ہے، 22 سال پرانی ٹیکنالوجی۔ تو بھئی اللہ کی نصرت سے، مسلمانوں کی عوام کی دعاؤں سے اور افواج کے ایمان سے یہ نصرت ہوئی ہے۔ پھر اس کے لیے کئی ڈرامے اور رچائے گئے، جی بس باقی فوج تو صحیح نہیں ہے، ایئر فورس ٹھیک ہے، وہ تو اسی کا حصہ ہے، کوئی کیسے کوئی کیسے، پھر ہر بندے کی اپنی سازش۔ بعض ایسے تھے وہ جی عارضی فتح ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو جہاں لوگ مختلف طریقوں سے باتیں کرتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ وہ امید توڑنی۔ اس کی مثال ایسے جیسے بچہ پیدا ہو نا تو مبارک دینے کی بجائے کہنا بھی ہاں کل نفس ذائقۃ الموت، تو سب نے ہونا ہے۔ اب یعنی اس طرح کی سائیکالوجی بناتے ہیں جی، یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جی آگے ان کے حالات، تو یعنی وہ کیا ہے مطلب کوئی بندہ خوش ہو جائے، یا کوئی کانفیڈنس ہو جائے، یا پھر ان میں ہمت آ جائے، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم جو ہے دوسرے عرب ممالک کی طرح نہیں ہیں کہ جو ہے رونتا چلا جائے، ہم اس طرح نہیں ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے نا، ورنہ یہ اسرائیل جو انڈیا کا پلان تھا اسرائیل سے مل کے، وہ تو پاکستان کو غزہ بنانا تھا، تو ان کا پورا پلان تھا، تو وہ تو ابھی دوسرے حملے کرتے تو پھر یہ ایسا ان کا تھا ٹارگیٹ، ان کو انگیج کر کے پھر ایک دم ہی حملہ کریں گے تو ان کو ہم بتائیں گے۔ تو الحمدللہ اب تو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب ان کو پتہ چل گیا کہ اگر ہم نے یہ غلطی کی تو ہمارا کیا یہ کریں گے۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ مجھے نیا اسلحہ لیں گے، وہ جو مرضی لے آؤ۔ مجاہد کے سامنے یہ اسلحے کی کیا حیثیت ہے؟ مومن ہے تو بے تیغ لڑتا ہے سپاہی، ابلیس کو ہے یورپ کی مشینوں پہ بھروسہ، کہ جتنی مرضی مشینیں بنا لیں، انشاءاللہ ایمان کی طاقت اور اللہ پہ ایمان، اللہ کی مدد یہ جب آتی ہے، اور پھر ان کی لگن بھی ہے۔ یہ سارے ڈرامے کرتے ہیں جی پاکستان جی سوئی تک نہیں بنا سکتا، اور یہ ایک نکارا ملک ہے، بس سوئی نہیں بنا سکتا، ایٹم بم تو بنا دیا۔ دنیا کتنے ملک ہیں جو ایٹم بم بنا سکتے ہیں؟
کیونکہ ہمیں سوئیاں بنانے کی کم ضرورت ہے، ایٹم بم بنانے کی زیادہ ضرورت ہے، ورنہ یہ 2000 کے بعد یہ ختم ہو چکا ہوتا۔ انڈیا نے حملے کر کے چونکہ وہ پالا ہوا تھا امریکہ نے، اب امریکہ کو بھی نظر آ گیا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں، گیدڑ ہے، بھائی گدھا جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ شیر کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو انہوں نے کہا بس اس کا قد ہے، باقی یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور انہوں نے دیکھ لیا جو خود اپنا بچاؤ نہیں کر سکے، اور یہ بھی دیکھ لیا آپ نے اس تمام سینیریو میں پاکستان کتنا پروفیشنل ہے، کتنے ایمان والے ہیں، کتنے کمیٹڈ ہیں، کتنے سچے ہیں۔ ان کی آپ خبریں تو سنیں، جھوٹی خبریں، صرف یہ نہیں تھی کہ وہ انڈین میڈیا کی جھوٹی خبریں تھیں، انہوں نے تو پورا پاکستان جو ہے نا فتح کر لیا تھا، ان کی فوج کی بھی جھوٹی خبریں تھیں، تو جس کو کئی بڑے سارے امریکہ نے اور یورپ نے ان کی جو ہے دھجیاں اڑائی ہیں جھوٹوں کی، انہوں نے کہا یہ سارے تمہارے جھوٹوں کے پلندے ہیں۔ تو کرسچین فیئر کا انٹرویو جو آج کل یہ کل پرسوں ہوا ہے وہ کس طرح تھا، اس نے کیا کہا ان کو، انہوں نے سارے تمہارے جھوٹ ہیں، تم نے 1% بھی کامیابی فضا میں حاصل نہیں کی، ہاں یہ اور بات ہے تمہارے زمینی ٹارگیٹ صحیح لگے، باقی فضا میں تو یہ 1 منٹ بھی نہیں لڑ سکے۔ بلکہ جب دوسری دفعہ یہ جو ہے نا جس طرح آتا ہے فالمغیرات صبح، تو مسلمانوں نے اسی طرح کیا، سورہ فتح پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، اور جس طرح قرآن نے نقشہ کھینچا کہ مسلمان کس طرح حملہ کرتے ہیں، فالمغیرات صبح، تو انہوں نے الگ صبح جب حملہ کیا تو الحمدللہ انہوں نے دیکھ لیا ان کا ایک جہاز بھی اڑ نہیں سکا۔ اب وہ بہانے بنا رہے ہیں جی ہم تو جو ہے نا ہم نے زیادہ نقصان کیا، اتنے بے وقوف ہیں، پہلگام کے 26 لوگوں کا بدلہ لینے آئے تھے تو 26 ایئر بیس تباہ کر بیٹھے، اور اس کے بعد جہاز بھی گرا بیٹھے، اور خالی جو ہے 83 بلین کا سٹاک ایکسچینج میں نقصان ہوا، یہ بدلہ لے رہے ہیں، یہ بدلہ لیا ہے، یہ کتنا نقصان کرا ہے انہوں نے بھائی اپنے، اور سینکڑوں فوجی، کیونکہ پاکستان نے جب ایئر بیسز پہ حملہ کیا یا ان کے ڈپوؤں پہ تو وہ کو خالی تھوڑے تھے، تو وہ فوجی جگہ تھی نا، وہ فوجی ہوں گے نا، حساس جگہ تھی تو سیکورٹی بھی زیادہ، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں ہوں گے، اور ایک جگہ تو ان کے مین آفیسر بھی تھے آدم پور میں، اور سورت میں میٹنگیں چل رہی تھی، بڑے بڑے رینک میں، تو یہ بدلہ لے رہے تھے، اور 26 کی جگہ 26,000 بندے بھی مروا دیے، اور 7 نقصان پیسوں کا بھی کرا دی، اور بیزتی بھی کرا دی، اور آئے دن نئی بیزتی کے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک عالمی پروپیگنڈا وہ ہر طرح سے جاری و ساری ہے، تو بہرحال اس سے ہمارے حوصلے بھی بلند ہوئے ہیں، اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں ایمان بھی بڑھتا ہے، اور جہاں پہ یہ 2000 کے بعد نا پاکستان پہ ایک 5 جنریشن کا جو وار ہے، سائیکالوجیکل وار ہوا ہے، ہوپ لیس بنانا، ان کو جی بالکل کر دیں، کسی محکمے کے بارے میں ایک ہی کاکھی تباہ ہے سارا، یہ جی فلاں ہے، کوئی حال نہیں، اور پاکستان کا امیج دنیا میں ایسے دے رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے ان کو روٹی بھی نہیں ملتی، حالانکہ پاکستان کا اللہ تعالیٰ نے رزق کا ایسا بندوبست کیا ہے کہ یہ جتنی کھانے کی چیزیں یہی ہو رہی ہیں، اور گندم کتنی ہو رہی ہے، ہم تو باہر بھیجتے ہیں، اگر ہمارے اوپر کوئی پابندی بھی لگا دیں، کچھ ہو جائے، ماشاءاللہ روٹی کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، یہ سارے ڈرامے ہیں وہ، لیکن میڈیا پہ سنیں بھوک مارے۔ انجیلا جولی ایک عرصہ پہلے وہ پاکستان آئی تھی، وہ ایک ایکٹریس بھی ہے، اور وہ ان کی NGOs وغیرہ بھی ہیں سوشل ورک کی، تو وہ بھی یہی جب آئی نا پاکستان تو یہاں پہ لوگوں کا رہن سہن، کھانے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ جس جگہ جائے تو حیران ہو کہ کہاں سے بھوکے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی بھوکے کہاں سے، یہ جتنے کھانے کھاتے ہیں اور جتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور جو یہ ان کا بندوبست ہے رہنے کا، تو کہاں سے بھوکے ہیں؟ تو جو بھی الحمدللہ پاکستان آتا ہے وہ دیکھ کے جاتا ہے، یہ کوئی ہندو بنے ہوئے نہیں ہیں، وہ تو بیچارے جو ہے نا اگر لاکھ روپے کماتے ہیں نا، 5-10 ہزار آئیں گے، باقی جمع، بس یہی کام ہو رہا ہے ان کا، پھر خواہ مر گئے، اس کے بعد انہوں نے جلا دیا، یہ کہانی ہے ان کی۔ ہمارے ہاں بھئی لوگ کھانا پینا، لباس، ان چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، آپ ان کی شکلیں ہی دیکھ لیں، انڈین کی شکلیں دیکھیں اور پاکستانی کو دیکھیں، پاکستانیوں کے چہرے سرخ ہوں گے اور سفید ہوں گے، اور ان کی وجہ قطع سے پتہ چلتا ہے کھانے پینے والے، ان کی وجہ قطع دیکھیں، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈرامے ہیں، یہ کیا ہے، سارے ڈرامے ہیں کہ یہ بھوکے ننگے ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، الحمدللہ سارے ہی کھانے والے ہیں، ہاں غریب بھی ہیں لیکن کوئی فاقے تو نہیں کر رہا۔ پھر ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ ہیں جو مثال بے روزگار ہیں یا کوئی ہنر نہیں ہے، کماتے تک بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ تو بہرحال آپ دیکھ لیں کہ پھر بھی پاکستان نے کس طرح سے ان کا مقابلہ کیا ہے، ہر طرح سے یہ لوگ ہمارے خلاف ہیں۔
تو ایک اسرائیلی پائلٹ کا واقعہ سناتے ہیں. ہمارے ایک پاکستانی پائلٹ جو لبنان میں ٹریننگ کے لیے گئے تھے. تو اسرائیلی لمبا واقعہ میں بس اس کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں. تو اسرائیلی پائلٹ نے انہیں بتایا کہ ہمیں بچپن سے ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہے, تمہارا صرف ایک دشمن ہے, وہ ہے پاکستان. عربوں کا نام بھی نہیں پڑھایا جاتا. اگر تمہارے مقابلے میں کوئی ملک کھڑا ہوگا یا آئے گا یا لڑے گا, وہ صرف ایک ملک ہے. وہ کہتا ہے میں بچپن سے پڑھنا شروع کیا ہے اور ایئر فورس میں چلا گیا, آج بھی یہی پڑھا رہے ہیں پاکستان کا جغرافیہ, پاکستان کے بارے میں, کہ اگر مستقبل میں جب بھی لڑائی ہوئی, جب بھی جنگ ہوئی, تو کن کی ہوگی؟ یہ پاکستان کی اسرائیل سے. عرب تو لڑ بھی نہیں سکتے, ویسے ان کی آبادیاں بھی کم ہیں. پھر یورپ نے بڑی سازش سے ملکوں کو تقسیم کر دیا, خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر کر الگ الگ قوموں میں بانٹ دیا. جو عراقی ہیں چلو جی ان کو یہ دے دیں, یہ سعود آل سعود کو دے دیں, یہ فلاں کو دے دیں, تو ڈیوائڈ کر دیا. آج بھی آپ دیکھیں سعودیہ کی آبادی کتنی ہے, برابر وہ 2-4 کروڑ ہے. میں نے تو اس دن پڑھا 2 کروڑ تھے, 2 کروڑ بھائی باہر کے. اتنا بڑا ملک ہے جو پاکستان سے کئی گنا ملک ہے. 2 کروڑ والی آبادی میں فوج کتنی ہوگی بھائی؟ ہر جو ہے 20واں بندہ نکالیں تو ٹوٹل 1 لاکھ بنتی ہے. تو وہاں پہ اتنے لوگوں کیا پڑی ہے فوج میں جانے کی؟ اسی طرح آپ قطر لے لیں, کویت لے لیں. اب کویت کی آبادی ٹوٹل تھی انشاءاللہ 15 لاکھ ہوگی. اب 15 لاکھ میں فوج کتنی ہو سکتی؟ ہزاروں ہو سکتے, ہزاروں کی فوج لڑ سکتی. اور سارے ممالک کا یہی حال ہے. تو پاکستان کے الحمدللہ فوج بھی زیادہ ہے. اب تو ساری ٹیکنالوجی کی جنگ ہے اور پاکستان نے سارا فوکس بھی ٹیکنالوجی پہ کیا. اب جنگیں جا کے لڑنے والی نہیں ہیں, بلکہ کیا ہے وہیں بیٹھ کے بٹن دبانے والی. تو الحمدللہ بہت زیادہ عقل مندی, دانش مندی, حوصلہ, صبر, ان تمام چیزوں سے, اور جو ایک جنگ کے لیے کسی بھی آرمی کی صلاحیت ہوتی ہے بھرپور اس کا استعمال کیا. بخلائے بھی نہیں, ڈرے بھی نہیں, اور طریقے سے کیا. الحمدللہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری فتح کس طرح ہوئی. پھر ہندوستان نے چھیڑنے کے لیے اور عوام میں خوف ڈالنے کے لیے ڈرون بھیجے. تو پاکستان نے ان ڈرون کو میزائلوں سے نہیں مارا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میزائل مہنگے ہیں, ڈرون سستے ہیں. اور یہ بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ڈرون کے اوپر میزائل چلائے تو دھماکے ہوں گے, عوام ڈرے گی. تو انہوں نے کہا اڑنے دیں. پیچھے سے انہوں نے بس ان کے سگنل بند کر دیے, اور جس کی بیٹری ڈاؤن ہوتی وہ گر جاتا. تو عوام بھی ماشاءاللہ تیز ہے بڑی, تو انہوں نے سارے اٹھا لیے, اور ہر کسی نے جس کے جو ہاتھ آیا, اور ڈرنے والے بھی نہیں, اور ویسے ڈرنا بھی نہیں چاہیے. تو پاکستان نے جب وہ الفتح میزائل چلایا, عوام بھی ساتھ بیٹھی تھی. حالانکہ وہ بہت زیادہ خطرناک میزائل تھا, لیکن عوام پیچھے آرام سے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں, بچے کو تماشا ہو رہا. تو وہ تو جب اس نے دھواں اڑایا ہوتا ہیٹ, اور وہ بڑی پاور ہوتی ہے اس میں آواز بھی, تو انہوں نے کسی طرح سے ڈر کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. بلکہ بعض تو کہہ رہے تھے بھائی, وہ کہہ رہے تھے فیصل آباد والے کہتے تھے ہم بھی پاکستانی ہیں, ادھر تو ڈرون نہیں بھیج رہے آپ, ادھر بھی بھیجو. ہم بھی پاکستانی ہیں, ڈرون ادھر بھی بھیجو. بلکہ وہ ہماری نیوی والے جو آرمی تھی, اب وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کے انٹرویو ہو رہے تھے, نیوی والے پریشان. وہ کہہ رہے ہیں ہم سے بھی تو لڑو نا, تو ہمیں بھی موقع دو ہاتھ صاف کرنے کا. تو خیر وہ انڈیا بیڑا جو تھا وہ اتنا نالائق ہے کہ وہ پانی میں اسٹیبل بھی نہیں ہوا ان سے. وہ دھمکیاں تو دے رہے تھے, لیکن وہ جیسے اسٹیبل ہوگا نا تو وہ پھر جہاز اوڑ سکتے ہیں, وہ تو پانی میں بھی اسٹیبل نہ کر سکے. تو پاکستان نیوی بھی کہہ رہے تھے بھائی یہ ہم پہ حملہ کریں, تاکہ ہم بھی تو کوئی دنیا کو, یہ مسلمانوں پاکستانی کو دکھانے کے قابل ہو جائے نا کہ ہم نے بھی کچھ کیا ہے. لیکن وہ بیچارے دونوں معاہدوں پہ ہار کے تیسرے کو ہاتھ بھی نہیں لگے. وہ خیالوں میں بس میڈیا پہ پاکستان انہوں نے فتح کر دیا. تو بہرحال عزیز سامعین کرام, یہ مسلمانوں کے ایک عروج کی کہانی ہے. انشاءاللہ مستقبل میں بھی ایمان کی طاقت کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور پاکستان ریاتی دنیا تک قائم رہنے والا ملک بن کے آیا. دنیا کی ساری بڑی طاقتیں, وہ رشیا ہو, وہ امریکہ ہو, یا یہ گیدڑ انڈیا ہو, ان کی ہر دم یہی کوشش تھی, اور اس سے بڑھ کر وہ مکار لومڑی اسرائیل. لیکن پاکستان ناقابل تسخیر تھا اور ناقابل تسخیر انشاءاللہ رہے گا. اور یہ ہم نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں. اور انہیں پورا پتا تھا, ادراک تھا کہ ہمارے دشمن کون ہیں اور ہمیں بقا کے لیے کیا چاہیے. تو پاکستان اتنی پابندیوں کے باوجود ایٹم بم بنا لیا. یہ کتنی بڑی بات ہے. کتنے بڑے ملک ہیں, 250 ممالک ہیں, بڑے ترقی یافتہ, دولت والے, پیسوں والے, اور فلاں فلاں. تو پاکستان نے سستے میں ایٹم بم بنا لیا, اور دنیا کی مخالفتوں کے باوجود بنا لیا. تو الحمدللہ بھائی یہ ہمت ہے بڑی. جنرل ضیاء الحق کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو سارے جرنیلوں میں شارپ مائنڈ جو تھے وہ ضیاء الحق.
जंग भी कोई नहीं लड़ी और सबको इन्होंने हिला के भी रखा हुआ। अमेरिका तक को इन्होंने ऐसा किया कि उनसे F-16 हथियारे भी ले लिए, वरना अमेरिका किसी को F-16 हथियारे देता था? बड़ी चालाकी से उन्होंने इनसे हथियारे भी ले लिए, रशिया के असला भी समेट लिया। अमेरिका का भी जाते हुए सारा असला जो भी इनका कंटेनर असले वाला गुजरता था रास्ते में उठा लेता। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी टेक्नोलॉजियाँ इन्होंने लेके जम कर ली और इन्हें सारा पता है, और फिर कम बजट से, लेकिन बजट तो पाकिस्तान का है ही नहीं, तो कम बजट से इतना बड़ा मामला अब इन्होंने करके दिखाया है और अपने प्रोफेशनलिज्म को भी करके दिखाया है। दुनिया की ये वैध पाकिस्तान एयरफोर्स है कि जो अपने जहाज खुद बनाती है, तो ये भी इनका एक एहसास है। कोई एयरफोर्स अपना नहीं बनाती, ये खुद बनाते हैं। JS-17 थंडर खुद बनाया है, चाइना की मुआवनत थी, लेकिन ये जो किसी चीज को स्टम्बल करना और उसके अंदर वो तब्दीलियां लाना, ये खुद किए। अब मेराज प्यारे हमारे पास पुराने हैं, लेकिन उनको ऐसा इन्होंने तब्दील किया है, अगले 6 साल भी वो काम आएंगे। तो ये इन्होंने जहाज बनाने में और मिसाइल भी, पाकिस्तान ये भी वह मुल्क है सरकारी तौर पर मिसाइल बनाते, वरना ये भी कंपनियां बनाती। तो मिसाइल भी बनाए, जहाज भी बनाए, और जो भी मुल्क की बका के लिए ज़रूरियात थी उनको उन्होंने पूरा किया। और जो उनका स्लोगन है वो भी बड़ा खूबसूरत है, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। एयरफोर्स का लोगो ये है कि ईमान तकवा और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये उनके ट्रेनिंग का हिस्सा भी है। और इस कंपनी का मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला पे ईमान, और उसके बाद जो है तकवा, और उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह। आप देख लें कि राफेल तैयारों को उन्होंने गिराया, वो पायलट इजेक्ट करके निकल गए। पाकिस्तान की ट्रेनिंग ऐसी है कि ये इजेक्ट करते ही नहीं है। राशिद मिनहाज शहीद आप देख लें, वो बिल्कुल नौजवान ट्रेन ही था, वो फुल भी नहीं था पहले, वो तो ट्रेन ही था, लेकिन आप देख लें कि उसने इजेक्ट नहीं किया था जहाज, बल्कि उसने उस जहाज को खाली जगह के दे मारा, तो जिससे वो आवाम का नुकसान भी ना हुआ और वो मुल्क दूसरे, अगर वो इजेक्ट कर जाता जहाज इंडिया चला जाता उड़ के, तो उसने अपनी जान दे दी। तो हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है कि हमारे यहाँ एक ही तरीका है, फतह या शहादत। ये कलभूषण या वो जो उनका था पायलट वाला, तो वो जो है ना उसकी तरह नहीं है कि वो डर के इजेक्ट कर गया। तो पाकिस्तानी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लिख के गए थे इजेक्ट हमने करना भी नहीं है, जहाज के साथ ही जाना है जिधर भी जाना है, ताकि ये कल को हमें भी वो मीडिया के सामने ये न बना दें। तो पाकिस्तानी तो आखिरी दम तक लड़ते हैं। तो हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का जज्बा ईमान इस तरह से है। तो जी सामीन किराम, ये सब बातें करने का मकसद ये है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना। देखिए कौम जो बनती है ना, वो कौम बातदरीज बनती है। हम मिसाल मैं हूँ, आप हैं, हमने भी सीखा है वक्तन। अब जो आज से 15 साल या 20 साल पहले आपकी सोच थी आज है, इसी तरह कौमों का भी ये तरीक होता है। लेकिन ये होना कि होपलेस बन जाना, और जी पाकिस्तान में कोई काम भी नहीं है, बस सारे महकमे तबाह हैं, कोई हाल नहीं है, फलां है, ये है, वो है, ये सब अदालती निज़ाम तबाह हो बर्बाद है। भाई खाली बात है, वो उसको सुनाता है, उसको सुनाता है, उसको सुनाता है, मसाइल का नहीं पता कि मसाइल क्या है। भाई आप दुनिया का बेहतरीन अदालती निज़ाम किसको लाते हैं, कौन सा लाए जरा बताएं तो सही। ये अमेरिका जिसने आफिया सिद्दीकी को एक पिस्तौल तानने के जुर्म में 83 साल सजा दे दी, ये कातिलों को कत्ल की सजा नहीं देते। दुनिया का बेहतरीन अदालती निज़ाम लिया है, मैं आपको बताता हूँ क्या कितना गंदा निज़ाम है। ये सिर्फ दिखावा है कि वो फलां है, ये फलां है, ये फलां है। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि नफरत को बोया जाता है, बदएतमादी हर किसी पे बदएतमादी की फजा कायम की जाती है। हर किसी के पुलिस वाले हैं जो हराम खाते हैं। ये एक दिन पुलिस वाले नौकरी करें, इनको पता चल जाए, ये सारा दिन धूप पे खड़े होते हैं, ना बैठने की जगह, ना पानी की, ना कुछ, इनको पता चल जाए कि नौकरी क्या होती है। कितना बंदा जलील ख्वार होता है। अभी ये मैचेस होते हैं, आप देख लें कि किस तरह इनको इतनी गर्मी में खड़े होते हैं, और जब भी वाकया हो तो ये बस ऐसे बातें होती हैं, बातें करने के शेर हैं। और जो फौज मुल्क के खजाने खा रही है। अब हमारे वो एयर चीफ के बारे में कहते हैं ज़हीरुद्दीन बाबर, वो सुबह आता है रात के 4 बजे जाता है, इतना ज्यादा वो मेहनत कर रहे हैं। फिर जो है ना वो नमाजी लोग हैं। अभी गवर्नमेंट के जो सरकारी थे, चाहे सियासी भी थे, ये पूरे 10 दिनों में 2-2 घंटे सोते थे, 22-22 घंटे जाग के ये काम किया है। क्योंकि वो कभी किसी का फोन आ रहा है, काम कर रहा है, हर बदलती रोज की सिचुएशन थी, कितने वाकयात थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब ने
جذبہ ایمان کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو بھائی پاکستان ہے یا مسلمان ہیں، ان کے بارے میں کہانیاں بنانا بعض عربوں کی مشہور ہے، عیاش ہیں، بس انہیں سے عیاشی نظر آتی ہے۔ جب بھی پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے مدد کون کرتا ہے؟ وہ سب کو وہی کرتے ہیں نا، ان کی بھی مجبوریاں ہیں۔ اب جس ملک کی آبادی ہو 10 لاکھ، وہ فوج کتنی بنا سکتے ہیں؟ 2000 بنا لے گا، 2000 فوج کہیں لڑ سکتی ہے؟ میں 2000 تو ایک محکمے میں بھی نہیں ہوتے۔ تو ان کے بھی مسائل ہیں، ان مسائل کو بھی سمجھیں۔ وہ کوئی سر آپ اور ہم کوئی اسلام کے مینار نہیں ہیں، وہ ہم سے زیادہ ہیں۔ محمد بن سلمان کے پاس کتنی دولت ہے، لیکن کوئی نماز چھوڑتا ہے؟ کوئی وہ نماز چھوڑتے ہوں یا شرکیہ کوئی کفریہ تلے کام کرتے، کچھ بھی نہیں۔ وہ جی فلاں ہے، یہ ہے، اوریجنل تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ سارے مسائل کو جاننا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ایمان سے محبت کرنے والے، ہمیں بس یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اتحاد کی ضرورت ہے اور ایک امت بننے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یورپی سازش سے، ایک نئے ویژن سے ریاستیں بنا دی، ممالک، یہ وطن کی جو ہے نا وطنیت، یہ بھی ایک بت ہے۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے، کہتے تھے کہ پہلے زمانے میں نا اصنام پرستی تھی، بت پرستی تھی، آج کے زمانے میں یہ وطن پرستی ہے۔ ہمیں کیا سروکار یہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کیا سروکار عراق میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسلام کا نظریہ ہے ملت، امت کا۔ جب امت بنتے ہیں تو پھر ویژن اور ہوتا ہے، امت نہیں ہوگی تو پھر نتیجے اور ہوتے، پھر کہ وہ کیا ہو رہا ہے تو کیا نہیں ہو رہا۔ تو ہم تو پاکستان جو ہے الحمدللہ ظاہری اور باطنی طور پر یہ پوری کوشش کرتا ہے پوری ملت اور پوری امت کا خیال رکھے۔ تو بہرحال جتنی پاکستان کی فتح سے مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہے اور سب نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ افغانستان سے بھی ہمارے حالات صحیح نہیں تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا۔ اور اسی طرح مثال باقی بھی اسلامی ممالک جو ہے وہ ترکی ہے، اسی طرح سعودی عربیہ ہے، اسی طرح آذربائیجان ہے، اور یہ ازبک اور اس طرح کی ریاستیں بھی ہیں، یہ بھی الحمدللہ کہ انہوں نے بھی کیا کیا ہے، پاکستان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا ہے۔ تو بھائی یہ ایک سائیکالوجیکل وار ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں جتنے لوگ نا یہاں جس جگہ بھی بیٹھے ہیں، آج سے 50 سال پہلے یہ تصور تھا، یہ ساری چیزیں یہ 100 سال پہلے، کہ جس ممبر پہ میں بیٹھا ہوں اوپر پنکھا بھی چل رہا ہے، آپ بھی ان نرم صفوں پہ بیٹھے ہیں اور یہ آرام سے پنکھے چل رہے ہیں، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، اتنی گرمی میں بھی گرمی کا توڑ سب کے سامنے ہے، اور آواز بھی آپ دیکھ لیں ہر کسی سب تک پہنچ رہی ہے نا۔ آسودگی کتنی ہے، آپ کے گھر میں آپ کے جتنے لباس ہیں، آپ کے پردادے کتنے لباس ہیں، ذرا پڑھ کے دیکھ لیں، سوچ کے دیکھ لیں۔ جس طرح کے کھانے آپ کھا رہے ہیں، آپ کے آبا اتنے کھا رہے تھے، جس طرح کی آسودگی آسانی آپ کو میسر ہے اور جتنی سہولت ہمیں ہے آج سے پہلے لوگوں کو میسر تھی، تو پریشان کیوں ہیں؟ تو سوچنا ہے نا بھائی، جب آسانیاں بھی ہیں، آسائشیں بھی ہیں، آرام بھی ہمیں میسر ہے، ہر چیز ہے، تو پریشانی کیوں ہے؟ وہ کیوں پریشان ہو گئے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے ایک پراکسی وار، جو ہمیں، حالانکہ ہر آدمی دیکھے نا وہ ایک بات سوچ لے، جتنی بھی زندگی گزارنے کا سامان ہے نا وہ میرے پاس ہے، تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کی جائیداد اتنی ہے وہ بیٹھ کے کھائیں تو کھا سکتے ہیں، پھر بھی پریشان ہے، پھر پتہ نہیں کیوں پریشان ہے، کیوں پریشان ہے کو سمجھ نہیں آ رہا۔ جب کہ تمہاری زندگی کی بقا کا جتنا بندوبست ہے، گھر ایسا بنایا ہے کہ 2 پشتے بیٹھ کے رہیں، سکون سے وہ ہوگا، ہر چیز زیادہ، پھر بھی پریشان ہے، پھر کوئی پتہ نہیں پریشان کیوں۔ عزیز سامعین کرام، یہ ہے پراکسی بات، وہ ہمیں بتاتے ہیں حالات کیا ہونے، کچھ حالات نہیں ہونے والے، حالات اچھے ہوں گے۔ یہ سن کے 25-30 سال سے تو ہم بھی سن رہے ہیں، الحمدللہ ہر کوئی مزید اچھے گھروں میں رہ رہا ہے، مزید اچھے لباس پہن رہا ہے، مزید اچھے کھانے کھا رہے ہیں، آئے دن آپ آسودگی کی طرف آ رہے، پیچھے جا رہے ہیں۔ ہاں وہ لوگ جو مثال بعض کے کرائسس بھی ہوتے ہیں، وہ ان کا کچھ اپنے ذاتی قصور ہے، پھر عروج و زوال کی داستان بھی ہے، لیکن اوورآل دیکھیں کہ انسان سہولتیں حاصل کر رہا ہے، اوورآل وہ آسائشوں کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی پریشان ہے، کیوں؟ کیونکہ ایک وار ہے، وہ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہوپلیس ہو جائے، کوئی خوشی سیلیبریٹ نہ کرے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یقین کریں کہ آپ اپنے رازق سے اپنا تعلق بنا لیں، بے فکر ہو جائیں، وہ ہمیں رزق دے گا، بس کوشش کریں۔ ہماری جان مال کا محافظ وہ ہے، وہ حفاظت کرے گا، دنیا کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف ہو جائیں پھر بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو یہ کسی طرح کا وہم نہ پالیں، جو کام 15 جو معاملہ 15 سال بعد ہونا ہے وہ اس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں، کیوں سوچ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اللہ پہ امید رکھے، وہ بھی اللہ جل شانہ پار کر دے گا۔ تو قرآن مجید میں
یہ بات اللہ جل شانہ نے بیان فرمائی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، اس پہ ایمان رکھو، نا امید نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ تو یہ پورا جو ہے نا ایک ہم پہ وار چل رہا ہے، اور جی ہر کوئی بس باتیں بنا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونا انشاءاللہ۔ اگر ہم اپنا ایمان سلامت کر بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے عبادات کے ساتھ ہم سرخرو ہوتے رہے، انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اور ہم اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہیں گے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے رہیں گے، لیکن امید کا دامن جو ہے نا ہرگز نہ چھوڑیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ ہمیں چند مثالوں سے سمجھایا۔ ایک مثال تھی جناب یعقوب علیہ السلام کے وہ الفاظ جو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہ وہ الفاظ جو ہے قرآن مجید نے بیان فرمایا کہ ایسی خوبصورت نصیحت تھی کہ ہم بھی اس نصیحت سے کیا کریں، نفع اٹھائیں، فائدہ اٹھائیں۔ وہ فرماتے ہیں جناب یعقوب علیہ السلام فرمایا کہ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ تو جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا زندگی کے کوئی معاملات ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نا امید رہنے والا آدمی کافر ہوتا ہے، یعنی کافر لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ تو زندگی کا کوئی مسئلہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے، اچھا فیصلہ کرو، مثبت سوچ رکھو اور اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، ان اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ، بس ہمت تم نے کرنی ہے۔ مثبت فیصلہ، اچھی سوچ، منفیت نہیں۔ ہمارا چاہے وہ قومی سوچ ہو یا انفرادی، ایک مسلمان کی منفی سوچ نہیں ہوتی۔ ہم نہ ظلم کرنا پسند کرتے ہیں نہ ظلم کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد، یہ سارے ڈرامے کر رہے تھے، اے انڈیا ٹیکنالوجی میں آگے، اور فلاں فلاں اداروں میں امریکہ میں بیٹھے ہیں اور پتہ نہیں کون سی چیزیں بنا کے، ان کی کس کام ہے یہ ٹیکنالوجی؟ پاکستان کا تو آئی ٹی میں نام نہیں ہے، صرف چند منٹوں میں پوری انڈیا کی وہ چیزیں ہیک کر دی جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ٹیکنالوجی کے بہانے اور جی گوگل کا ہیڈ ہے، فلاں بیٹا وہ مکالمہ کر سکے، ان کے ان پڑھ لڑکوں نے وہ کر دکھائے۔ اللہ کی مدد جب ہوتی ہے نا تو پھر ابابیلوں سے ہاتھی مارے جاتے ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں، یہ خالی ایسے باتیں ہیں جی یہ ہے فلاں ہے یہ ہے، بس خالی جمع پونجی ہے۔ تو ان میں اتنا دم خام تھا تو آتے ان کو پتہ چل جانا تھا، امریکہ کی منتیں کر کے جان چھڑا کے بیٹھ گئے ہیں اور ہم جیت گئے ہیں۔ انہوں نے یہ جس طرح یہ جنگ ہاری ہے نا، پچھلی بھی ایسے ہاری ہے، 65 والے میں یہ مقابلہ کیا تھا انہوں نے انڈیا نے، اور 71 والے میں بھی، اور جغرافیائی ہمیں مسئلہ تھا بنگلہ دیش، کیونکہ ڈیوائڈ انہوں نے ایسے طریقے سے کیا تھا، زمین لنک بھی نہیں تھا تو چھوڑنا پڑا، بس چھوڑا تھا ایک عرصے کے لیے، انشاءاللہ پھر وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب مزید قربتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں تو اس بات کی بھی خوشی تھی، چلو ہم سے الگ ہوئے ہیں، مسلمانوں کا ایک اور ملک بن گیا، تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور جو لوگ ان کے خلاف تھے، اب نتیجہ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے سورہ ہجر میں فرمایا قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، کہا اپنے رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید تو صرف گمراہ اور بہتے ہوئے لوگ ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہی وسیع ہے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے پیغمبر کی ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتلا دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہیں جو سارے کے سارے گناہ تمہارے معاف کر دیں گے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ عزیز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ امید رکھیں، چاہے ایمان کا مسئلہ ہو، چاہے کوئی دنیاوی معاملہ ہو، حق کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ منفیت، گناہ کا راستے سے ترقی، یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جن لوگوں نے رزق غلط طریقے سے کمائے، آج ان کے اولادوں کا حال دیکھ، اولاد باغی، اور اللہ نے کیا ان کے ساتھ کیا؟
صحیح راستے سے جو کچھ نصیب ہو وہی بہتر ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزیں تو تھیں آرام کے لیے، اولاد بھی اور دولت بھی، اللہ پھر یہی عذاب بنا دیتے، پھر یہی بے قراری کا مزینہ بنا دیتے۔ تو انسان کو چاہیے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ کیوں؟ وہ ذات باری تعالیٰ ایسی ہے، تو فرمایا کہ وہ تو غفور الرحیم، وہ تو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو امید اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان ایمان کی طاقت اور دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو پھر یہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا ہوتا ہے، کس چیز کا؟ یہی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ بھروسہ کرتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، اسی طرح اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں بہت ہی بخشنے والا اور مہربان، انا الغفور الرحیم، میں کون ہوں؟ میں تو بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہستی ہوں۔ ہاں یہ بھی ہے وان عذابی، یہ یاد رکھنا جو میرا عذاب ہے، هو العذاب العلیم، بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ تو بھائی غافل غضب سے ہو کے کرم پہ نہ رکھ نظر، پر ہے شرار برق سے دامن صاحب۔ تو یہ دونوں باتیں ایک ساتھ اللہ جل شانہ نے بتائی۔ اسی طرح میرے سامنے کئی واقعات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے واقعات ہیں اور توبہ کے واقعات موجود ہیں، وقت کی قلت کی وجہ سے چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ اللہ سے حسن ظن نہ رکھتا، یعنی جب اس وقت تک فوت نہ ہونا جب تک اللہ تعالیٰ سے حسن ظن نہ، ان حسن ظن کبھی توڑنا نہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی۔ اسی طرح کے واقعہ یہ فرعون اور جادوگروں کا واقعہ ہے، تو ان کو کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پہ بھروسہ تھا۔ اب چونکہ وہ وقت جو ہے وہ اختتام کو ہو چکا ہے، جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ پڑھ کے میں اکتفا کر دوں گا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ شیخ میری زمین بنجر ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ بھئی میری زمین بنجر ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو جناب حسن بصری نے فرمایا کہ آپ استغفار کرو۔ دوسرا آدمی آیا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو بھی استغفار کرو۔ ایک اور آدمی آیا کہتے مجھے رزق کی تنگی ہے، تو جناب حسن بصری نے فرمایا کہ تم کیا کرو؟ تم بھی استغفار کرو۔ تو لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے پوچھا کہ ہر مسئلے کا حل استغفار؟ تو جناب حسن بصری نے سورہ نوح کی یہ آیت کریمہ پڑھی، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ میں نے کہا کہ اے پروردگار، اپنے پروردگار سے اپنے گناہ بخشواؤ، معافی مانگو، یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ کہا کہ تم اللہ سے اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک انہ کان غفارا، کہ وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اور وہ ذات باری تعالیٰ کرے گی کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تو تم پر آسمان سے خوب پانی برسائے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہاری مدد کرے گا مال و اولاد سے۔ اور پھر یہ نہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں وہ باغات دے گا اور تمہارے لیے وہ نہریں بنا دے گا۔ عزیز سامعین کرام، یہ ساری باتیں مثال ڈھیر ساری ہے، بیان کا اگلا حصہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ مقصود یہ ہے ہر مسلمان اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ رکھے، اور یہ ہر وقت پریشان نہ ہو لوگوں کی باتیں سن کے۔ لوگ ایسے ڈراتے ہیں، یقین کریں آپ کو رزق ملتا رہے گا، اللہ کے خزانوں سے ملتا رہے گا۔ آپ نے نیت صحیح کرنی ہے، محنت اور کوشش کرنی ہے، باقی آپ لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے رہیں۔ دنیا میں بھی آپ سرخرو ہوں گے، آخرت میں بھی سرخرو ہوں گے۔ اور لوگوں کی باتیں جو 15-20 سال بعد ہونا اس کے لیے پریشان ہونا، یہ بے وقوفی ہے اور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں کس کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے مدد اور استعانت حاصل کرتا ہے اور صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ ایک مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پریشانیاں چھوٹی ہیں، پریشانیاں دور کرنے والا بڑا ہے۔ یہ مت کہو خدا سے میری مشکلیں بڑی ہیں، ان مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر اپنی رحمتیں فرمائے اور سب کو اپنے فضل خاص میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔